الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کل ہم نے دو چیزیں سمجھی ہیں۔ ایک، ہدایت کیا ہے، ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ تو ہم نے کل کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت نہیں دیتا اس کے بارے میں قرآنی آیات سے سمجھا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے ان دو چیزوں کے بارے میں، ورنہ پھر میں سوال کر رہا ہوں، پہلے پوچھ لیں آپ۔ پوری طرح سمجھ آ گئی ہیں دونوں باتیں آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب میں نے کل یہ دونوں چیزیں ہم نے سمجھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے، جو ہم سب چاہتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے اس کو کوشش کرنی ہوگی، اور یہ عام دنیاوی کاموں میں بھی یہی ہے۔ آپ بیٹھ کے خواہشیں کرتے رہیں تو آپ کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، عمل کچھ نہ کریں نہیں جی ہوتی۔ نہیں سر، بالکل نہیں ہوتی۔ ہاں، اس لیے اچھا، اب اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے بھلا؟ اپنی مقدور سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور کوئی؟ ہماری کوششوں میں یہ چیز سر فہرست ہونی چاہیے۔ سر جی آیت جی، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ ہاں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ نے حکم دے دیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ نے کہا کہ بہی، یہ بہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے۔ اچھا، پھر جہاد کب کرے گا بندہ؟ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن، دعوت قرآن، اور یہ اس سے جہاد وہ کرے گا جو اس کا علم رکھتا ہوگا، جو اس خود اپنے اوپر اس نے نافذ کر کے اس کے فیوز و برکات دیکھ چکا ہوگا، وہ یقیناً اس کی دعوت دے گا۔ وہ دنیا کے ساری یہ جو تھرڈ کلاس چیزیں ہیں نا، نفس اپنے خواہشات کے پیچھے لگ رہا ہے، شہوات کے پیچھے چل رہا ہے، رواجوں کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کو کوئی سکون نہیں ہے۔ دنیا آج دیکھ لیں۔ لہذا پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے لیے سر فہرست ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں اور اس قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اچھا، آج میں نے آپ کو آگے چلنے سے پہلے ایک چیز اور بتانی ہے جو میں نے رات سمجھی اور پھر میں نے اس کو سنا، تو وہ مجھے بہت ہی مزہ آیا، اور آپ ذرا سنیں اور سمجھیں۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ یونس۔ اگر آپ قرآن نکال کے اس میں نکال لیں آیت 57 اور 58، 57 اور 58 سورہ یونس کی۔ نکال لی آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا غور سے جی دیکھیں، سر۔ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی آیات بڑی کمال کی ہیں، یہ بہت ہی کمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، خطاب کس سے ہے؟ پوری انسانیت سے۔ ہم سے سر۔
جی بالکل کہانیاں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی ایک نصیحت اپنے رب کی طرف سے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت. ایکسیلنٹ. ذرا آپ توقف کیا کریں تاکہ مجھے دوسرے لوگوں کا بھی اندازہ ہو کہ بالکل آپ نے 100% ٹھیک کہا. آگے اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ آپ کی ساری سینے کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے. تو سینہ کی بیماریاں اور اس کا علاج کا مطلب کیا ہے؟ سر تمام رذائل جو ہیں، رذائل اخلاق، مثلا ان کا علاج ہے. مثلا 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 حسد، حسد، کینہ، بغض، چغل خوری، جھوٹ، غیبت. بدیانتی، گنتے جائیے آپ. ہاں. اچھا، آج منافقت بھی سر. منافقت، کفر، سب کچھ ہر برائی. اچھا، اب آپ بات مجھے بتائیے، آج دنیا جو عذاب بنی ہوئی ہے، کفر کی دنیا بھی اور نام و نہاد دین کی دنیا بھی، اپنے ملک کو دیکھ لیجیے آپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا سب سے تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ سر یہ جو اس کو دل کی بیماریاں لگی ہوئی سینوں ہیں کی بیماریاں، سینوں کی بیماریاں ہیں. ان کی وجہ سے. اب ذرا بڑے غور سے سنیے بات کو. ان سینوں کی بیماریوں کا جو اخلاقی رذائل ہیں، جو مارل وائسز ہیں، اس کا علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں. پھر وہ صلحاء جنہوں نے اس اصلاح کا کام کیا بیسڈ آن قرآن و سنت، آج ان کی شدید کمی ہے. قرآن جو ہماری ان بیماریوں کا علاج تھا، نسخہ کیمیا تھا، اس سے ہمارا تعلق نہیں، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. کہیں مجھے بتائیں دنیا میں نافذ ہے؟ جو کچھ حدود حرم کے اندر ہو رہا ہے وہ دیکھ کے، صرف ویڈیو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا جرم ہے. اور سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ نہیں، پہلے مجھے بولنے دینا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کس قدر ان سینوں کی بیماریوں کی وجہ سے ایک جہنم زار بنی ہوئی ہے. پوری طرح دیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے شفاء لما فی الصدور کا نسخہ کیمیا آپ کو دے دیا ہے، حجت میں نے پوری کر دی ہے. نہیں اس پہ چلو گے تو میں غنی عن العالمین ہوں. رب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. لیکن انسان کو ہدایت کے حوالے اس نے حجت تمام کر دی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. جی اب آپ فرمائیں. سر میں نے ایک ویڈیو آپ کو بھیجی تھی، دیکھیں یہ انڈین جو وہاں یہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے نا جن کو وہ دعوت دے کے ہر مکہ مکرمہ میں دعوتیں دے رہے ہیں، اور وہ وہاں یہ کوئی مسلمان لوگ ہیں؟ ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے وہاں جانے کی نا. ان سے اور یہ بڑھ کر یہود و نصارہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں. جی سر، اب تو ہم نے وہ یمن کے خلاف جنگ بھی شروع کر دی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اپنے عذاب سے. اللہ پاک معاف کرے ہم لوگوں کو. جی بے شک بے شک. اچھا آگے چلتے ہیں. ابھی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نا، اس کے بعد آیت کا ٹکڑا ہے. آپ نے سمجھ لیا یا ایھا الناس، پوری انسانیت خطاب کیا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم.
تمہارے پاس ایک رب کی طرف سے نصیحت آ گئی یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، وہدم ورحم للمؤمنین، آخری حصہ آیت 57 کا، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے سر۔ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، تو ہمارے لیے تو ہم اس میں شفا ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ سر جو ہدایت لینا چاہے اس کے نہیں لیے نہیں 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 نہیں، دیکھیں اس جرنلائز مت کیا کریں۔ مومنین لفظ آیت موجود ہے، مومن وہ ہے جو اس قرآن کی حقانیت کو پورے دل سے تسلیم کر کے اسی سے اپنے سینوں کی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے۔ آج غریب کیا، امیر کیا، ہر حکمران کیا، وہ اسی فتنے میں مبتلا ہیں اور قرآن سے شفا نہیں لے رہے، اور مرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہلاکت کے ہم قریب ہیں۔ تو شرط ہے ہدایت اس کو ملے گی جو اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرے گا۔ جب عمل کرے گا، یقین رکھ کر کے ہر بات پر حق ہے، اس پہ عمل کرے گا، تو پھر کس کا سزاوار ہو جائے گا، کس کا حقدار ہو جائے گا؟ سر ہدایت کا، جنت کا، رحمت کا جنت سر۔ کا۔ خدا کے بندو، خدا کے بندو، جنت کا۔ رحمہ رحمہ، رب کی رحمت کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلے ہدایت پہ عمل کرے گا، ہدم و رحمہ۔ کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ یہ قرآن کو اسی ترکیب اور اسی ترتیب سے سمجھیں جس طرح قرآن سمجھا رہا ہے؟ اچھا، اب اگلی آیت ذرا جس پہ میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے، قل بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ اکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے بھلا؟ کیا ہے؟ ہدایت سر جی۔ سر ہدایت یہی اور قرآن ہے، قرآن نص- ہے، قرآن ہے۔ ربکم۔ آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اوپر اس جو شفاء لما فی الصدور نہیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے اس کا تعلق ہے۔ پھر آپ آیت سے باہر چلے جاتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ان سے کہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ وہ چیز تھی، پچھلا تو سارا اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سر یہ بھی وہی چیز ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی نہیں الصدور۔ نہیں نہیں، اگر اتنی سادہ ہوتی تو پھر میں شاید آپ سے اس بات پہ آج سر جی سر جس کو سر جی وہ قرآن و جب سنت کی تعلیم مل جائے، علم مل جائے اور اس کو سمجھ کر عمل کرے تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، اور جس کو یہ تمہارے سونے چاندی اور کوٹھیاں کاروں جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا، آپ نے بات تو کی ہے لیکن پوری نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو قرآن کی تشریح آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے، اور چاہیں تو اس کو لکھ لیں۔ یہ جو ہے نا کہ فل یفرحو، کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، آپ نے خوشی کو محدود کر دیا ہے۔ خوشی کس بات کی؟ کہ میرے پاس جو نعمت ہے، یہ قرآن کی موعظت جو میرے پاس ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس تمام دنیا کی نعمتیں جمع کر دیں، اور اگر کوئی صاحب جو قرآن کا طالب علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کاش میرے پاس اس کے علاوہ وہ دنیا کی وہ بھی نعمت ہوتی، وہ بھی نعمت ہوتی، وہ فل یفرحو میں نہیں آتا۔ اس کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اب
خیر مما یجمعون، وہ دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ وہ کبھی تمنا نہیں کرتا، جو قرآن کا حقیقی طالب علم ہے کبھی تمنا نہیں کرتا کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس کار ہوتی۔ وہ اللہ کا شکر کر کر کے کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے سب سے بڑی نعمت دے دی۔ سر یہ جی وہ ہے حدیث ہے نا کہ جس نے قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی اور چیز کی تمنا کی، کسی کی طرف دیکھ کر، تو اس نے قرآن سے کچھ حاصل نہ کیا۔ بے شک بے شک۔ اچھا سر یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ ناشکری ہوگی اگر کوئی دوسری نعمت کی خواہش کرے اور جس کے پاس قرآن بڑی نعمت ہو تو یہ ناشکری ہوگی، یعنی ناقدری ہوگی قرآن کی۔ اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت اس کا ٹیکسٹ یاد نہیں، خلاصہ انہوں نے بتایا۔ خلاصہ یہ بتایا، اور اس کے راوی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے، میں تو ہل کے رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نعمت ہے نا قرآن کی، اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور چیز کی اس طرح تمنا نہ کرے، اور اس کا شکر ادا کرے۔ اس کے شکر میں سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا اس کو، جو ضروریات ہیں حلال حرام سب، اس کو تمیز ہو جائے گی حلال و حرام کی، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس پہ اس نے شکر کیا کہ اس پر پڑھ کے سمجھ کے عمل کیا۔ تو اب میں کچھ آیتیں لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت 82، سورہ نور کی آیت 34، سورہ قصص کی آیت 76۔ تو اب یہ دوسروں سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن و سنت کی نعمت سے، اور ہم دنیا پرستی میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے بالکل حلال رزق مانگیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ دنیا میں جو بھی ڈگری لینا چاہتے ہیں لیں، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سے دور نہ ہوں آپ۔ سر آج جی قصص کی 26 ہے۔ جی قصص کی مجھے دوبارہ دیکھنی پڑے گی۔ 76 ہے سر، 76 76۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب بڑے غور سے سنیے، آپ اور میں بالکل مطمئن ہوں، رزق کے لیے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، حلال رزق کمانا، اور اس کو کہ جتنی جدوجہد ہوگی وہ اس قرآن کے احکامات کے مطابق ہوگی، حرام کا بندہ قریب نہ جائے، شریعت کو کسی موقع پر نہ چھوڑے، اس پر عمل کر کے رہے۔ تو آئندہ آپ جو ہے، یہ میں نے اس لیے آپ کو کہ میں نے حیران ہو گیا کہ قرآن کے اندر کتنے خزانے ہیں نصیحت کے، اور کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور جب تک ہم حدیث کو ساتھ نہ سمجھیں نا اس کا مفہوم پوری طرح کھلتا نہیں ہے۔ اچھا اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سر ایکسکیوز می، جی سر اسی آیت کو یہ ٹی وی پہ علماء بیٹھ کے تو عید میلاد کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، انہی آیات کو، انہی 2 آیات کو۔ ہاں، لیکن کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات سے زیادہ عقل مند ہیں؟ مجھے بس سر بتائیں۔ ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں نا۔ ہاں میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں منائی تو یہ کہاں سے اس قرآن کی یہ اس تشریح کو لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ پتہ یہ ہے نہیں
یہ ہے فرقہ پرستی. اس کو سمجھیں کہ قرآن کی تشریح ہم اپنے فرقے کو کی بدعات کو پروف کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے. جی سر بالکل. سر اچھا. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں سر کہ جی دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ خوشی ہمیں اس لیے بھی منانی چاہیے اس پہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتے اور ہمیں سلیبس ہی نہ دیا ہوتا. تو کتنی بڑی بات ہے سر، اور ہماری کتنی ناشکری ہے کہ ہمیں سلیبس ملا ہوا ہے پورا کا پورا، پھر بھی ہم اس کو نہیں فالو کر رہے. جی سر بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے. ہم اللہ نے اس امتحان کے لیے سارے وسائل ذرائع بھی بتانے کے بعد پوری حجت قائم کر دی. پھر یہ بھی بتا دیا، نتیجہ بھی بتا دیا. بتایا کہ نہیں بتایا نتیجہ؟ کہ Exactly, تم sir. پاس کب ہوگے، فیل کب ہوگے، اور جب پاس ہوگے تو کیا نعمتیں ملیں گی دنیا اور آخرت میں، اور جب فیل ہوگے تو دنیا اور آخرت میں کیا ملیں گی. آپ دیکھ لیں زمانہ اور تاریخ اس سب چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو احسان کیے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سر جی آج جی ہماری سورہ بقرہ کی تکمیل ہے اور میں نے یہ دونوں آیتیں بورڈ پہ لکھوا دی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ. میں نے آپ کو بھیجی ایک چھوٹی سی، ہم نے اس پہ ہینڈ آؤٹ تیار کیا ہے کوئی 70-80 پیجز کا، سورہ جی بقرہ. سر جی سر مجھے آپ نے بھیجا ہوا ہے، میں پڑھ رہی ہوں. جی تھوڑا تھوڑا ہی پڑھنے ہوتا ہے اس لیے بہت اچھا ہے، وہ زبردست ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں. اچھا اب چلتے ہیں. سے کوشچن جی جی فرمائیں. سے یہاں پہ جو اللہ کے فضل اور رحمت کا ذکر ہوا ہے، تو فضل اور رحمت میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب سنیں، بہت اچھا آپ سوال کرتی ہیں. فضل یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ قرآن میں ہی آیات ملیں گی آپ کو کہ اگر ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنے گنا ملتا ہے؟ 10 گنا. 10 گنا. اور برائی کرتے ہیں تو کتنا اس کا سزا ملتی ہے؟ جتنی برائی کی ہے. جتنی برائی کی ہے. تو یہ جو 10 گنا ہے یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ایڈیشنل انعام اللہ تعالیٰ نے دے دیا. فضل سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی. اچھا یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کا، کہ وہ شکور ہے، بڑا قدردان ہے کہ ایک نیکی آپ نے کی اور 10 کا اجر اس نے آپ کو دے دیا. اب آئیے رحمت. رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احسانات ہیں جو انسان ہدایت پر عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اس کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں صبر سکھانے کے لیے کچھ تکلیفیں تنگ دستیاں آتی ہیں. یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ اس کی رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب آپ ہدایت پر عمل کریں گے. تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے. پہلی آیت آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے، سورہ مائدہ کی آیت 16. عجائب، پہلے بیٹا مجھے وہ ظلمات الی النور کا فٹافٹ دے دیں. اچھا اب میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتا ہے. یہاں ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن و سنت کی طرف. ہاں قرآن. اس طرح سمجھ کے چلیں گے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ اصل میں ہدایت کی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ اب آگے بڑی کنڈیشن آ رہی ہے، من اتبع رضوانہ، یہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا مندی کی اتباع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو سب سے پہلے کس بات کا ہر کام کرتے وقت کس کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ کی رضا کا، کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی یا مجھے اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کروں گا تو سزا ملے گی۔ تو پہلی شرط ہدایت کے لیے کہ اتبع رضوانہ، کہ اپنے رب کی رضامندی، اس کی رضامندی نیکی کرنے میں ہے، تو اس کو قرآن ہدایت دے گا۔ سبل السلام، اللہ اکبر، یہ جب اتباع کرے گا تو سلامتی کے راستے دنیا میں بھی اور آخرت میں، کتنی بڑی بات ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور پھر جب اس کا اتباع کرے گا اس کی رضامندی کے لیے تو اس کو سلامتی کے راستے دنیا میں بھی ایمان، سکون اور اطمینان، اگرچہ تکلیفیں اور امتحان کیوں نہ آئیں، اور آخرت میں جنت۔ یہ تو ہو گئے نا سبل السلام۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ یہ اندھیروں سے مراد گمراہیاں ہیں، اور نور ایک واحد آیا ہے، نور ہے اللہ کا دین، اللہ کی دی ہوئی ہدایت۔ تو جب ایمان لا کے اتباع اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت پر، روشنی میں لے آتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا بڑا آج دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ اس کو سمجھیں، آپ حالات سامنے، آپ کی دنیا کے سامنے ہیں آپ کے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں انہونی کر رہا ہوں۔ تو انسان کب گمراہیوں سے باہر روشنی میں آئے گا؟ آج دنیا گمراہیوں کی وجہ سے جہنم زار بنی ہوئی ہے، تو اس کا علاج قرآن ہے، اور قرآن پر اتباع، قرآن کا اتباع بڑی محبت اللہ کی شفقت سمجھتے ہوئے کہ اس نے کتنا، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے، اس کی رضامندی کے لیے جب اتباع کرے گا تو ان گناہوں سے، ان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، یہ اس کی اجازت سے ہوگا۔ جب یہ کنڈیشن پورا کرے گا پیچھے، اس کی اجازت بالکل یقینی ہے۔ ہاں، قرآن خود کہتا ہے کیا؟ والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچیں کتنی یہ آیت زبردست ہے، وہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی نماز میں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں بتایا کہ اس صراط مستقیم پر آنے کے لیے یہ سارے پیچھے جو ہیں وہ ہیں، آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ کوئی سوال؟ سر جی، جو صراط سر مستقیم جی کا سورہ ذکر ہے، مائدہ کی کون سی آیت تھی؟ سورہ مائدہ کی 16 نمبر آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ جی، آپ سوال کر رہے تھے۔ سر جی وہ اس میں جو صراط مستقیم ہے، تو ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، تو یعنی وہاں صراط مستقیم وہ راستہ ہے جہاں ہمیں ہمارا رب مل جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، اچھا، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صراط مستقیم آیا ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو۔ تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ جو وہ کرتے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ، وہ ہر غلطی سے پاک، الحمدللہ ساری خوبیاں اس کے اندر، اس کے فیصلے برحق، اس کی کتاب برحق، اس نے جو نظام دنیا میں پیدا کیا وہ برحق. یہ ہے صراط مستقیم اللہ کے لیے. بندوں کا صراط مستقیم یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چلیں جو قرآن و سنت نے بتایا ہے. لیکن اللہ کا صراط مستقیم جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی، بہت اچھی طرح، جزاک اللہ. اچھا، اب میں ایک دو آیتیں اور پڑھوں گا آپ کے سامنے. اللہ ولی، اچھا یہ سورہ بقرہ کی آیت 257 لکھیں، بہت قیمتی آیت ہے. میں نے تو یہ کیا، یہ اپنے کیمرے ذرا پلیز آف رکھیں تاکہ آپ کی کوئی تصویر یہاں نہ آئے. اچھا، آپ نے آیت الکرسی یاد کی ہوئی ہے نا؟ سب نے یاد کی ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر، جی سر. اچھا، وہ اس کا نمبر کیا ہے؟ آیت کرسی کا آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 255، سورہ بقرہ کی 255. اور یہ میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ 257 ہے. بیچ میں ایک آیت 256 ہے آیت الکرسی کے بعد، اور یہ 257 ہے. اچھا، یہ اگر آپ یاد کر لیں نا، اس کا جو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ، وہ ہوتا ہے جب نماز میں آپ سکون سے سنتیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں یہ پڑھیں. یہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو ریمائنڈر بار بار خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے ریمائنڈر ہوتا رہے گا. اب ذرا آیت کو سنیے اور بڑے غور سے سنیے. اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے. کون ہے؟ پہلی بات، آمنو، جو اس پر سچا پکا ایمان لے کے آئے، یعنی ان کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. ان کو ایمان کا مطلب ہے ان کو یقین ہے پہلے اللہ کی وحدانیت پر، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین کا مطلب یہ ہے اللہ کو تو حاکم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور رہنما مانتے ہیں، عمل ان سے لیتے ہیں. اور تیسری بات، ہر بات کا یقین، ہر دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کو یقین ہے کہ نیک ہوگا تو مجھے اللہ اجر دیں گے دنیا اور آخرت میں، برا ہوگا تو مجھے اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہیں وہ ایمان. اب جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اندھیروں سے روشنی میں کون آتے ہیں بھلا؟ کون آتے ہیں؟ والذین آمنوا. ہاں، اور آمنو ہمارے جیسا نہیں ایمان جو آج مسلمانوں کا ایمان ہے. وہ کون سا ایمان؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، اور پھر صحابہ اور صحابیات کا. جان جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے. کیا انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اچھا، رب دکھاتا ہے اور تاریخ نے ان لمحوں کو محفوظ کر لیا. آپ دیکھیں، یہ ایک غلام عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیٹ میں اس نے بدبخت نے نیزہ مارا ہے، ابو جہل نے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اس لیے کوئی جنت دیکھ رہی تھی. کاش ہمارا ایمان ایسا ہو. تو کتنی پیاری بات ہے اس آیت میں. دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ان کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کی ولایت کا اس نے ذمہ لے لیا. کون؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہی کو وہ نکالتا ہے اندھیروں سے، گمراہیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف. والذین کفروا، بالکل اس کا الٹ،
وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ پوری امت مسلمہ آج جب بے گناہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے مریض تباہ ہو رہے ہیں، پوری امت مسلمہ جو ہے ان کا اولیاء کون ہے؟ طاغوت۔ ذرا سوچیں قرآن کس طرح ہر قسم کے حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اب ان سب حکمرانوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک روشنی سے، وہ جو ان کے دل میں رکھی تھی شروع میں، فلہمہا فجورہا و تقواہا، اس کو بھی بھلا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو اس روشنی سے بھی نکال کر اندھیروں میں۔ اولئک اصحاب النار، ذرا اللہ کا غضب دیکھیے، یہی ہیں وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین۔ اب میں اور آیتوں کا ایکسپلینیشن نہیں کروں گا، میں نے آپ کو لکھوا رہا ہوں باقی ساری آیات جو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اندھیروں یا گمراہیوں سے نکال کر نیکیوں اور روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ تھی آیت سورہ بقرہ کی آیت 257، اور پہلے میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 15 اور 16، اور اس کے بعد آپ لکھیں سورہ ابراہیم کی آیت 1، بڑی پیاری آیت، ہر آیت پیاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، پھر لکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 9، اور آخری ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 11۔ ان سب آیات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر روشنی نور میں لے آتا ہے۔ اب ساری آیات قرآن کی آپ کے سامنے ہے اس حوالے سے، اب برائے مہربانی ان کو ضرور دیکھا کریں جب آپ کو فراغت ہو، جب قرآن کا مطالعہ کا آپ کا ٹائم ہو۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو آپ آیتیں لکھواتے ہیں تو ان کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا دل کو سکون ملتا ہے نا، کہ ہم لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اسی وقت اللہ کے خوف سے دل کرتا ہے کہ بس یہی چپک کے بیٹھے رہو، قرآن شریف کو چھوڑو نہیں نا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مزہ اسی کو آتا ہے جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذوق اور شوق دے دیتا ہے۔ آپ سنیے ذرا دوسری، دیکھیں یہ آپ کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے، آپ ان کو الگ لکھیں تاکہ آپ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں گھڑیں، سیدھا قرآن میں اچھا قرآن نے ایک اور کمال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، کیونکہ حقیقتوں کو دیکھیں نا، آپ بھی جب نصیحت اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا، چھوٹوں کو، ایک دفعہ کہتے ہیں یا کئی دفعہ کہتے ہیں؟ سر اور بار بار کہنا پڑتا ہے۔ بار بار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی، وہ پوری انسانی نفسیات سے واقف تھے نا، تو انہوں نے باتوں کو اب دیکھیں نا، اب یہ کتنی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے گزرتی ہیں۔ اچھا آگے سنیے سورہ رعد کی آیت 27، بہت ہی ہدایت کے حوالے سے، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اعلان کر دو، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اوپر آتے ہیں، ساری آپ کو بتا چکا ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا نا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب وہاں بالکل ایک کلیئر کٹ بات ہے، جو ہدایت سے خود بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، اولاد پرستی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کو اور اسی میں لگا رہتا ہے، اللہ کی اس ہدایت اور کتاب کے بارے میں نہیں سوچتا، تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہ ہے ہدایت پانے کا طریقہ کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں رجوع کا معنی کیا ہے؟ وہ بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ رجوع کا معنی یہ ہے کہ وہ ہدایت صرف قرآن اور سنت سے لے اور اس کو یقین ہو کہ یہی برحق ہے، اس کو چھوڑا تو دنیا اور آخرت کی ذلت، اس پر کما حق کا ہوا عمل کیا تو دنیا اور آخرت کی سرفرازی۔ یہ ہے رجوع کہ بندہ پورے دل و جان سے اس کی تمنا بھی کرے اور پھر اس کے لیے جد و جہد بھی کرے۔ اناب کا مطلب یہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو سورہ بقرہ کا آپ نے بتایا، تو ہم جب آیت الکرسی نماز میں پڑھیں پھر یہ آیات بھی پھر آیت الکرسی کے بعد پڑھ لیا کریں نماز کے اندر ہی، ہاں بالکل بالکل۔ دیکھیں نا، آپ نے یاد کر کمال، لینا۔ دیکھیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یاد ہو نا، 255 آیت الکرسی، 256 اور 257 میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کو آپ معمول بنا لیں کہ دن میں آپ نے ایک نماز میں ان کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آیت الکرسی بھی وہاں پڑھ لی اور اس کو آپ کو ریمائنڈر مل گیا کہ بھائی میں نے تو اگر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے تو قرآن میں ہے، میں نے اسی طرح کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح روز اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایمان کی تقویت، ایمان کو پوری طرح جو روشنی ملتی ہے وہ ان آیات سے، قرآن سے ملتی ہے۔ سر جی آپ نے سورہ الحشر کی بھی بتائی تھی نا، تو آخری 3 آیات تو کیا خوبصورت ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ اللہ کا نام اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو سبحان یہ اس آیتوں کو تو، حشر کی آیتوں کو تو سمجھ کے سر آدمی کہتا ہے کہ بس یہیں بیٹھے رہو، سنتے رہو اور پڑھتے رہو نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ کو یاد ہوگی لیکن نماز میں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر نماز میں سوچ و فکر کے ساتھ قرآن پڑھے بندہ، وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس قرآن سے جو آپ الگ پڑھتے ہیں نماز کے باہر۔ اچھا، ایک اور بڑی کمال کی آیات ہیں، وہ ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن آپ نمازوں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ جی سر میں پڑھتی ہوں سر۔ جزاک اللہ۔ پڑھتے ہیں سر۔ اچھا، سر اللہ امن رسول، ہاں نہیں، وہاں سے شروع کیا کر، للہ ما فی للہ السماوات۔ اچھا، یہ جو آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کیا چیز ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ توحید ملوکیت ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں توحید ملوکیت ہے، لیکن یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کسی کا نہیں ہے، دنیا پوری اس کا ساز و سامان وہ ہمیں ملتا ہے اس زندگی کے لیے، باقی سب کائنات کا بالآخر مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم جس کو اپنے آپ کو مالک سمجھ کے اور ہم گمراہیاں خریدتے ہیں، نیکی کو چھوڑتے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس دن ہم مریں گے وہ دوسروں کو ٹرانسفر، جب وہ مریں گے ان کی اولادوں کو ٹرانسفر۔ تو کس کا ہوا؟ یہ تو اللہ کا ہوا۔ سب مر جائیں گے تو اللہ دے لے گا۔ ذرا ان آیات کو، جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عنایت کیا ہے۔ ساری آیتیں زمین پر اتری ہیں، وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر دی ہے۔ سر کتنا بڑا تحفہ ملا ہے ہم لوگ کے ہاں، نبی کو نا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا تحفہ۔ اور سبحان اللہ سر، یہ جو للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے ضرور لے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں نا، جس طرح آپ نے کہا آگے پڑھتے جائیں، کیونکہ اگر ہم جی اس طرف نکل گئے نا
تو پھر ہم سبحان اپنی اللہ۔ مضمون کی طرف نہیں لوٹیں گے، ورنہ وہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو جو لذت آتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم آیت الکرسی کے پیچھے آگے والی کچھ آیتیں یاد کر لیں، اور ہم سورہ بقرہ کا یہ رکوع یاد کر لیں، سورہ حشر کا آخری یاد کر لیں، اور پھر آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین، یہ کم از کم آپ کو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ آپ جب پڑھیں گے نا نماز میں توجہ کے ساتھ، آپ یقین مانیں، آپ اس وقت کہیں گے کہ کائنات کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں میرے لیے زندگی کا، جس میں ان چیزوں کو میں تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ چلیے آگے۔ سر جی ایک سوال جی اسی جی، کے ریفرنس سے، سر جی یہ سورہ حاکم التکاثر، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے سنی تھی کہ جو عصر کی نماز میں سورہ تکاثر پڑھے گا اس سے دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، ایسا صحیح ہے؟ میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن بات بالکل دل کو لگتی ہے۔ چلیں، آپ نے ذکر کیا ہے تو میں وہاں دو چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں، اور اس کو بالکل یاد کرنا چاہیے، میں اب بھول گیا آپ کو بتانا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ علم الیقین کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سر سنت کا علم الیقین، یا پھر سر موت کا یقین اور آخرت کا یقین۔ غیب پر ایمان یہ ہے سر۔ پکی سچائی ہے کہ ہم نے قبروں تک جا پہنچنا ہے، قبروں میں جانا ہے۔ یہ سب باتیں علم الیقین کی ڈیفینیشن آپ میں سے ایک بھی نہیں بتا رہا۔ سر آخرت پر یقین، سر جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ظاہری چیزیں آپ بڑے جو غور سے ہمارے سنیے، سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے سر یہ تو دیکھیں، عین الیقین کے اپوزٹ ہے نا، عین الیقین کے اپوزٹ ہے علم الیقین۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ عین الیقین تو وہ ہے آگے جو آ رہا ہے کہ ثم لترونہا عین الیقین، کہ آپ آخرت میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لیکن علم الیقین کیا ہے؟ سنیں بڑے غور سے۔ علم الیقین یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے کاش آپ مان دیتے۔ یہ ہے علم الیقین، کہ وہ دلائل جو قرآن و سنت نے دیے ہیں اس کی حقانیت ہم پر بالکل ایسی ہو جائے جیسے عین الیقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ہے علم الیقین۔ پتہ نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر بالکل کلیئر ہے۔ سر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں ذرا اس کی ہاں، ڈیفینیشن۔ علم الیقین وہ یقین ہے جو قرآن و سنت کے دلائل سے انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور مومن کو جب یہ یقین قرآن و سنت کے دلائل سے ہو جاتا ہے نا، دیکھیں نا، عین الیقین کیا ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ کے اس کا تو کوئی ریفیوز کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں دلائل ایسے ہیں کہ ان دلائل پر ایمان اور یقین پیدا ہو جائے، خدا کی قسم وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو عین الیقین سے ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاعات دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی حق کی بات کیا اور کیا ہوگی؟ چلیے یہ نقطے ذرا آپ سمجھا کریں، یہ فہم قرآن کے لیے بہت ہی لاجواب چیزیں ہیں۔ سر یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ علم الیقین ہمارا کتنا ہے۔ ہاں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو علم و یقین کہاں سے آئے؟ یہ یقین پیدا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ جب آپ قرآن میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔
सर ऐनुल यकीन यानी आखिरत का यकीन ना, यानी आखिरत में जो कुछ होगा यानी उस पर यकीन। यानी आप जब जन्नत और दोज़ख को देखेंगे ना, जी 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 तो सर। उस वक्त इनकार कर सकता है देखने के बाद आदमी? नहीं। तो बस। आपको वो यकीन कुरान और सुन्नत की दलाइल से यहां हो जाना चाहिए। अब आप उस पूरी आयत को पढ़े ना कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। फिर आखिरत में तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे। कुरान जब पढ़ा जाता है ना, हमें सब समझ आता है। आप यकीन माने, जब मौलवी साहब सजदे में जाते हैं, हम कहते हैं काश ये कुरान पढ़ते ही रहे। वो लज्जत जो कुरान में है दुनिया की किसी चीज में नहीं है। कुरान का तालिब इल्म बनना ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, खास इसलिए कि उसने हमें अब इंशाअल्लाह इस हिदायत पर कायम रख के उसने हमारे लिए हमें जन्नत के रास्ते पे चला दिया है। आगे चलते हैं। आगे जो सर आयत जी सर ये जो अभी चूंकि हम पढ़ रहे थे आयात, इसलिए मेरे जहन में एक सवाल है। एक मरतबा किसी ने पूछा था, तो थोड़ा सा इनकी अहमियत का अंदाजा तो है, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक आप थोड़ा इसका जवाब बता दें कि आयतुल कुर्सी को सैयदुल आयात क्यों कहते हैं? देखिए, इसका एक बात बड़े गौर से सुनिए। कुरान की हर आयत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम, लेकिन इसको जो फजीलत हदीस में बयान हुई है, या ये जो बयान हुआ है कि इस मरने वाले को अगर कोई चीज़ जन्नत से रोक रही है तो मौत है, क्योंकि हर नमाज के बाद पढ़ने वाला, फर्ज नमाज के बाद पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। लेकिन बड़ा लेकिन है, अगर मैंने इसका मफहूम पूरी तरह समझ लिया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हय्युल कय्यूम का ये मफहूम समझ लें आप, पूरी दुनिया को कायम उसने रखा हुआ है। वो जिंदा जावेद है, हर चीज आरजी है। तो जब समझ के इसको पढ़ेगा तो उसकी ज़हनी कैफियत भी, आइडियोलॉजिकली भी वो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पे आ जाएगा, और अमलन भी ये अल्लाह ताला की सिफात समझ पढ़ के कि उसके यहाँ तो कोई शफात का, कोई गलत शफात का तसव्वुर भी नहीं है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। जरा समझ के पढ़ें और इसके मुताबिक जिंदगी ढाल लें। बिलवाक़या ये वो आयत है जो सारे कुरान का सिफात इलाही का जो है उसने निकाल के, जो इलाह कौन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, इलाह कौन है, वो सारी सिफात हैं 10। इसलिए इस आयत को, आयतुल कुर्सी को, अच्छा इसको आयतुल कुर्सी क्यों कहा है भला, जल्दी बताएं। जी इसके अंदर जिक्र भी आया ना, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला अल्लाह के के इक़्तिदार आला का जिक्र है सर। ताला बस का ये अर्श। आपने अल्फाज मत कहें, मफहूम ये है कि कायनात पूरी पे उसकी इक़्तिदार, वसिया कुर्सी हुस समावाति वल अर्द, वो आपको और मुझे ही कंट्रोल नहीं कर रहा, वो पूरी कायनात, उसमें उसका दौर इक़्तिदार उसका पूरी कायनात में पर मुहित है। तो क्या मैं उसके हुक्म के खिलाफ चलूं, जो ऐसी हस्ती है कि पूरी कायनात का मालिक है? मुझे तो सबसे ज्यादा इनायात इंसान पर हैं, और मैं इंसानों में से मुझ पर हैं, सबसे ज्यादा मुझे उसकी इताअत करनी चाहिए, जिसका इक़्तिदार इतना वसी है। चरिंद परिंद, सूरज चांद सितारे, कहकशाएं, सब पर उसकी हुकूमत।
सर अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि इंसान ने कदर ही नहीं की अल्लाह की जैसी करनी चाहिए थी। एक से ज्यादा दफा ये जिक्र आया, माँ कदर। इसलिए कि उसकी अजमतों का एहसास हमें नहीं है। उसकी अजमतों का एहसास होगा कुरान पढ़ के, सिफात इलाही पढ़ के कुरान में। सिर्फ इतनी बात कह देना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा कदर अल्लाह हक़ का कदर ही, तो पहले हमें जब यूं ही हमें एहसास होगा ना उसकी अजमतों, उसकी शानों का, कि कायनात में कैसी हस्ती है, जी सर। उस वक्त फिर आपको एहसास होगा कि अल्लाह की कदर भी मुझे उसकी शान और उसकी अजमत और उसके अली अल अज़ीम होने के साथ, अजीज़ उल हकीम होने के साथ मुझे उसकी कदर उस तरह करनी चाहिए। चलिए आगे, अब चले जरा आयतों पे गौर करते चले। इन हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अक़वम का मतलब क्या है? ये तफसील का सीगा है, पहले मेरी बात सुने। अक़वम का मतलब है सबसे सीधा रास्ता। सिरातल मुस्तकीम जो है वो पूरे का पूरा कुरान ही बयान करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमलन तशरीह करते हैं। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये आपकी उस दुआ का जवाब है जो आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह कहता है ये है वो कुरान जिसमें सीधा रास्ता। जरा गौर कीजिए, कनेक्ट कीजिए, समझिए। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, वो सबसे सीधा रास्ता, मोस्ट स्ट्रेट पाथ, वो कुरान ने बयान किया है। और फिर अल्लाह कहता है वबश्शिरिल मुमिनीन, और उन मोमिनों को खुशखबरी दे दो। कौन से मोमिन? अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहात, जो नेक अमल करते हैं। ये नेक अमल का मतलब क्या है? कुरान से इसका क्या ताल्लुक है? पीछे जो आयत में आया है यहदी लिल्लती हिय अक़वम, अगर कुरान की तालीमात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक अमल होगा तो वो अमल साले होगा। यह है ताल्लुक पीछे या यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अच्छा, फिर अल्लाह कहते हैं कि एक तो उनको खुशखबरी दे दो, किन मोमिनों को? जो अमल साले करते हैं। अब खुद देखें, यहां कुरान मोमिन उसको कहता है कि जो अमल साले करे, जो नाम मुसलमानों का रख के आप अगर पढ़े ना तो आप हैरान परेशान हो जाते हैं। ये जो इस वक्त सऊदी बयान दे रहे हैं, जो उनका सफ़ीर है ना इंग्लैंड में, वो कहते हैं नहीं, हम अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक इस्लामी हुकूमत नहीं है। फिर जिल्लत और पस्ती भी देख लो। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ बड़ा अनरेस्ट है सऊदी अरब में। किस बात पर? कि ये हम क्यों इस रास्ते पे जा रहे हैं, तागूत के क्यों गुलाम बन रहे हैं। अगर हमारे दिल में ईमान हो ना, यकीन माने ये हुक्मरान इतने डरेंगे कि ये तागूत की गुलामी नहीं करेंगे। जी मसला सर, अवाम तो ऐसे ही है ना, इसी वजह मसला से। यह है कि हवाम ऐसे हैं। तो आपने देखा कि बनी इसराइल की ये आयत नंबर 9 आपको याद होनी चाहिए। इन हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सबसे सीधा रास्ता की रहनुमाई ये कुरान करता है। व युबश्शिरुल मुमिनीन, ये मामूली सी बशारत है, बहुत बड़ी बशारत है। किन के लिए? कुरान आगे खुद अपने आप को बयान करता है, इसीलिए कुरान किताब मुबीन है कि खोल खोल के सही बात अपने सामने रख देता है। किन मोमिनों को? अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहात, जो नेकियां करते हैं। अन्नल्लाह लहुम अजरुन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अब सवाब के लिए पढ़ने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कितनी बड़ी बात कह दी गई है।
دیکھیں نا، میں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بڑا انعام دوں گا، وہ ظاہر ہے میری حیثیت کے مطابق ہوگا، لیکن جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے تو سوچیں کہ وہ اجر کتنا بڑا ہوگا. قرآن کی روح کو سمجھیں. سر جی اجر غیر ممنون. آپ ایک بات پڑھ رہے ہیں، دوسرے ہزاروں ایسی چیزیں ہیں. حدیث میں آتا ہے، سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو میں پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے وہم و گمان میں گھوڑے دوڑا کے ایک حسین سے حسین منظر بنا لیجئے، اور آپ کے نزدیک وہ منظر آپ سوچیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں جنت اس سے بھی زیادہ حسین ہے، جو تم اپنے خیالوں میں بس جتنا مرضی ہے بسا، تم نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، اتنی حسین ہے. تو اجرن کبیرہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن سے ہدایت لیتا ہے، جو سنت سے ہدایت لیتا ہے. ذرا دیکھیں ان آیات کو پوری طرح سمجھیں کہ کس طرح بڑا کلیئرلی اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ ہدایت کن کو ملے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن کے باہر بھی کوئی ہدایت کا تصور ہے کوئی؟ نہیں سر. تو پھر قرآن کو کیوں ہم چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اس بدبختی میں ہم لتڑ رہے ہیں. سر یہ آگے ہم لوگوں کی بدبختی ہے. آگے سنیں، یہ تھی بنی اسرائیل کی 9 اور یونس کی 9 سنیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. کون ہے یہ سیدھی راہ پر چلنے والے؟ کیا ہے ان کی کوالیفیکیشن؟ آیت میں پڑھیے نا، آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. یہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا. شرط ہے کہ تم چاہتے ہو تمہیں ہدایت ملے تو ایمان اور عمل صالح کرو. اچھا، آگے بڑی پھر آیت دیکھیں، سورہ آل عمران کی 101. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت کی رسی قرآن پاک. ہاں، کہ اللہ کو پکڑنے کا مطلب کہ اللہ کے احکامات، ہدایات، تعلیمات جو قرآن میں، ان کو قرآن کا بھی لفظ آیا ہے یہاں. آتسم باللہ کا مطلب یہ ہے، یا تسم باللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے چپک جائے، جو قرآن کو ہادی اور رہنما بنا لے. آگے دیکھیں، فقد ہدی الی صراط مستقیم. وہ ضرور صراط مستقیم پا لے گا. ذرا نوٹ کرتے جائیں کہ ہدایت کن کو ملے گی. اچھا، اب کوئی سوال آیت 101 کے بارے میں؟ اب آئیے سورہ نور کی آیت 54 آپ کے پاس ہے. وَإِن تُطِیعْہُ. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قرآن بھی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تم ان تطیعہو، اگر تم اس کی اطاعت کرو تو اطاعت تو قرآن کی بجائے صاحب قرآن کی ہوگی، کیونکہ اطاعت کا لفظ آیا ہے. تو ان تطیعہو، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تہتدو، پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تم صراط مستقیم پر ہو. تو قرآن بھی صراط مستقیم کے سارے اصول بتا دیتا ہے، اس کی فیض و برکات بتا دیتا ہے، اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ رول ماڈل ہے.
تو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، تہتدو، پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تم صراط مستقیم پر ہو۔ واتبعوہ، دیکھیں بالکل اب اوپر والی آیت کی تشریح نیچے ہے، واتبعوہ، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ واتبعوا قرآن میں دوسری جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے لیے آیا ہے، آیت سورہ آل عمران کی 31 میں۔ تو پھر ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ کوئی سوال؟ آگے دیکھیں، ٹائم میرا خیال ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو کل کنکلوڈ کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو، پلیز ان کو سمجھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم بس دوڑ میں آگے بڑھ جائیں اور قرآن کی ہدایت کا صحیح مفہوم، قرآن کی آیات کی صحیح تشریح، عمل اس پہ کرنا، یہ ہم نے سیکھنا ہے اس درس قرآن سے۔